یہ تمہاری فرقہ پرستی ہے، یہ تمہاری گھٹیا سوچ ہے کہ جہاں پر اویسی کا نام آیا تو بھی ٹیم، اور جہاں پر تمہاری پارٹی کا آدمی بھاگ گیا تو بولتے نہیں بھٹکتے ہوں گے، واپس آ جاتا ہوں میں۔ پھر میڈیا والے پوچھتے اویسی، ارے نہیں انہیں تو پورا ان کا ہی ہے، میں کسی کا نہیں ہوں، نہ کبھی کسی کا رہوں گا، انشاءاللہ تعالی میں تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اسد الدین اویسی کا تعارف یہ ہے، سنو، میں کسی تعریف کا محتاج نہیں ہوں، میں پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا کتا ہوں، یہ میری تعریف اور تعارف ہے۔ مجھے کسی کی تعریف یا حمایت یا واہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں مجھے اتنی عزت دی کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس مقام پر پہنچوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لگائیں گے نعرہ، آخر میں لگائیں گے، بہت لگائیں گے، لگائیں گے۔ ارے میرے شیر میرے ساتھ نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب ایک اور نعرہ لگانا ہے، وہ کسانوں تک جانا، وہ لڑ رہے مودی کے خلاف، سنگور بارڈر پر میرے شیروں لگائیں گے نعرہ آپ تو لگاؤ، ہندوستان، بھارت، بھارت، ذرا زور سے پکارو، ایسا نہیں ہوتا ابھی سے تم ہاں ہاں کر رہے، ہاں پر ذرا پوری طاقت کے ساتھ پورا ہل جانا، بھارت، بھارت کا کسان، بھارت کا کسان، بھارت کا کسان۔ یہ مزہ نہیں آتا کانگریس دوسری پارٹیوں میں، اپنے پاس ہی چلتا ہے، مرچی ہے نا یہاں پر، مجلس سے مخالفت، دیکھو انہوں کرے، دیکھو انہوں کرے۔ ارے پیارے 70 سال سے کوئی تم کے سامنے کھڑا نہیں ہوا تھا، اب کھڑا ہوا بولنے کے لیے، میں کھڑا ہوں تمہارے کو رہوں گا، کیا کرتے کرو تم اب، کیا کیا تم نے بتاؤ۔ آج بہار کی سرزمین پر، سیمانچل کی سرزمین پر، سیمانچل کی جنتا نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیا، اور وہاں کی خاص طور سے خواتین سے جب جا کر میڈیا کے لوگ پوچھتے تھے اب کی بار کس کو ووٹ دیں گے، وہ گول ٹوپی والے کو دے رہے۔ میرے کو جب معلوم ہوا ملا گول ٹوپی تو سب کی گول رہی تھی، یہ بولے نہیں وہ گول ٹوپی والا، تو میڈیا کے لوگ بولے کیوں دیں گے، تو ہماری ماں اور بہن نے کہا کہ اس کو سطح سے محبت نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ہم کو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد یہی ہے کہ دلت مسلمان سے انصاف ہو۔ مجھے کوئی منسٹر بن کے اپنی گاڑی پہ لال لائٹ لگائے ٹائی ٹائی کر کے نکلنا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ اگر میرا نمائندہ کامیاب ہوگا تو وہ جب ایوان اسمبلی میں جائے گا تو غریبوں کی آواز بنے گا، وہ مظلوموں کی آواز بنے گا، وہ حق کے لیے لڑے گا، ایوان کو ہلا کے رکھ دے گا۔ ہم کو اب تک ہم صرف عہدوں کے لیے کامیاب کرتے آئے، ہم کو عہدوں کی ضرورت نہیں ہے، منسٹر کی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بے باک نمائندے چاہیے جو مسلمانوں کے مسائل کو سمجھے، جو دلتوں کے انصاف کے لڑے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگ کہیں گے اسد الدین اویسی تم ہم کو سپنے دکھا رہے ہو، تم ہم کو خواب دکھا رہے ہو۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ خواب دیکھنا شروع کرو، تم خواب دیکھنا شروع کرو، انشاءاللہ تعالی ہم محنت کریں گے، جستجو کریں گے، قربانیاں دیں گے، لڑیں گے، جیل کو جائیں گے، حکومتوں سے ٹکرائیں گے، مگر یہ وقت ہمارے خوابوں کو پورا کرنے کا ہے۔ اگر آج نہیں کریں گے تو آنے والی نسل ہم سے کہے گی کہ ابا جب تم 30-35 سال کے تھے اگر تم تھوڑا سا محنت
حیرت کر لیتے، اگر تم تھوڑا سا مجلس کا پرچم اٹھا لیتے تو وہی پریشانی کا مجھے سامنا نہیں کرنا پڑتا ابا جو تم نے اپنی جوانی میں تکالیف اٹھائی۔ تو آنے والی نسل کے لیے ہم کو اپنی سیاسی جہد کرنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، ان کے روشن مستقبل کے لیے۔ اور بھارت کی تلخ حقیقت یاد رکھو نوجوانوں، اس ملک کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس آواز ہے، جس کے پاس اس کے نمائندے ہیں، اسی کی بات کو سنا جاتا ہے۔ جس کے پاس کوئی نہیں ہے اس کو کوئی نہیں سنتا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحدہ طور پر اپنے ایک ایکٹ کا استعمال کریے۔ کانگریس پارٹی اب میں دم خم نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں ان سے نہیں ہو پائے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور ایک بات یاد رکھو آپ کہ کبھی ہارنے سے ڈرنا نہیں، کبھی ہارنے سے نہیں ڈرنا۔ آج ہارے کل جیتیں گے انشاءاللہ۔ جس دن تم یہ ہار کا خوف اپنے دلوں سے نکال دو گے، ہار کا خوف اپنے دلوں سے نکالو، جیت کی امید رکھو اور جستجو کرو، محنت کرو کہ یہ وقت اٹھنے کا ہے نوجوانوں۔ نوجوانوں، یہ وقت حاصل کرنے کا وقت ہے، یہ وقت اپنی پارٹی کے پرچم کو بلند کرنے کا وقت ہے۔ اب سیکولرزم کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر اب نہیں رہ سکتی۔ یہ سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے، اب سیکولرزم کی ذمہ داری دوسرے پارٹیاں نبھائیں گی۔ ارے سب لوگ ایک ہو کر بی جے پی کو کامیاب پہ کامیاب کرتے جا رہے ہیں، اور ہم کیا ہمارے ہاتھ میں ڈبہ دے، بجا سیکولرزم، بجا سیکولرزم۔ کوئی سیکولرزم کو بجانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی پارٹی آپ کے پاس ہے، اس پارٹی کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی صرف آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے آیا ہے کہ اپنی پارٹی کو مضبوط کریے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، متحد رہیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ تم سے آ کر ڈرائیں گے، لوگ تم سے آ کر لاکھوں باتیں کریں گے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے کہ تمہارے کو بہت سے لوگ ڈراتے، تم کو لوگ کیا کیا نہیں کہہ دیتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں۔ کسی شاعر نے کہا کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، کس بارگاہ خاص کا آخر ہوں گدا میں۔ یاد رکھو ہم تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، آسمانوں سے بارش برسانے والا اللہ ہے، سورج اور چاند کو نکالنے والا اللہ ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے۔ اللہ پہ خوب توکل کرو نوجوانوں، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اپنے آپ میں اعتماد کو پیدا کرو، اپنے آپ میں قوت کو پیدا کرو، جمہوریت کے تقاضوں کو سمجھو، جماعت کو مضبوط کرو اور جماعت کے پرچم کو لے کر آگے بڑھو۔ انشاءاللہ تعالی ہم نئی تاریخ ختم کریں گے۔ وآخر الدعوانا